بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب اساسي اور كما قال صلى الله عليه وسلم. بہت طویل حدیث ہے، اس میں ایک جملہ ہے الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے. جس تعمیر کی بنیاد محبت ہوگی وہ کیسے عالیشان ہوگی. بہت عمدہ لکھا ہے اس پر، بہت عمدہ لکھا ہے اور لکھتے ہی چلے گئے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں یہ بنیاد میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے اور یہ ہے، اس پوری عمارت کی ایک عزت ہو جاتی ہے. مولانا علی میاں کے جو ہے وہاں سے جانے کو روایت ہے، ان کی مرضی میں لگا ہوا ہے وہاں کے لیے. دوبارہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے. آج میں کمی تو ایسے فساد ہے. محبت ہو تو اپنے بھائی کا مال لیتے ہوئے محبت ہے، مانے ہو محبت، یہ میرا بھائی ہے، اس کو کیوں میں نقصان پہنچاؤں، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. الحب اساسی مطلب یہ ہے کہ خوب اگر ہوگی تو بہت سی آفتوں سے حفاظت ہو جائے گی. آج محبت ہی کی کمی. ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب کی بنیاد محبت پر تھی. فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی سے تعلق ہمارا تھا، لیکن جس کی بنیاد عقیدت نہیں تھی محبت تھی. یہ ہم نے کبھی مدد سنا ہے. حضرت ماشاء ہر آدمی نہیں کرتا. یہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ کی بنیاد اگر تھانوی سے محبت کی بنا پر تھی، عقیدت کی بنا پر. فرماتے تھے عقیدت تو ایک لفظ ہے، عقیدت ختم، معمولی بات کو ایسے عقیدت. اب محبت لوہا لاٹ ہوتی ہے، کتنی اعلیٰ چلے جلدی ٹوٹتی نہیں محبت. بھائی اس سے محبت یہ حضرت کی خاص بات ہے. مانی کیسی یاد آ گیا پہلی مرتبہ آپ کی محبت کی. اور حدیث بھی یاد آئی الحب اساسی. میں پہلی مرتبہ روایت ہے گجرات میں اعتکاف کے لیے کہ عید بعد گیا ایک دیہات میں تنکاریہ میں ہوں گے، ایک ساتھ تنکاریہ رہے. اتنی مخالفت ہوئی کہ لوگ مجھ کو بیان نہیں کرنے دینا چاہتے اور بالکل حملہ آور ہو رہے تھے. قریب بہت مشہور بات ہے، ان الفاظ کو کہنا نہیں چاہتا. یہاں تک ہوا کہ مجھ کو اسٹیج سے ہٹایا اپنے لوگوں نے، چلیے انہیں قتل ہو جائے گا. یوں ہی چلا جائے. پھر لوگوں نے کہا کہ چلیے مولانا وہیں درست ہوا ہوگا. میں نے کہا جان لینے گئے چلتے ہو، ابھی تو مجھے خانقاہ میں رکھا 1 مہینہ اور میدان کارزار میں پہنچا جیسے. میں نے کہا نہیں دیکھے ابھی خانقاہ میں 1 مہینے تک خانقاہ گیا. باہر کی ہم نے دھوپ دیکھی، نہ آواز دیکھی، نہ لوگ دیکھا. 1 مہینے پہلے اعتکاف ہوتا تھا، معلوم نہیں. اب تک اعتکاف میں رکھا، اب میدان کارزار میں تو مجھے یاد دیا. لیکن میں نے نہیں سوچا انشاءاللہ گیا. میں اس چیز کو بیٹھ گیا. ہر بس میں تھا کہ ادھر گولی آئے گی، ادھر آئے گی، ادھر آئے گی. ایسا تھا میں بیٹھا رہا. بالکل لوگوں کو تعلق تھا. موسم میں بیٹھا ہوا اصل معاملہ انہوں نے تھا. چونکہ میں تقریر کرنے گیا تھا، خانقاہی آدمی ہے جو بھی کہیے، یہ نہ ہوا تھا. جب میں گیا لوگوں نے کہا مولانا بہت خطرناک ہو گئے، اب آپ نہیں چلیں گے تو یہ ہوگا وہ. میں گیا تو میں نے شروع کیا خطبہ کے بعد الحب اساسی. یہی پڑھا میں نے.
محبت یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الحب اساسی، میری بنیاد محبت پر ہے. وہ اس تو جو تمام مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں. میں نے کہا ہے جس نبی کے لیے آپ اتنے پریشان ہیں، جو بھی اسی نبی کی میں بات پڑھ رہا ہوں. جو نبی ایسا ہے جو کہتا ہے الحب اساسی، اور میں اسے اخلاق کے لیے، تو میں الہ آباد سے جو آیا ہوں تمہارے یہاں دعوت دین کے لیے آیا ہوں، دین پہنچانے کے لیے آیا ہوں، دنیا کے لیے نہیں آیا ہوں. سوچ لو اگر تم نے کچھ کیا تو سینکڑوں سال پیچھے ہو جاؤ گے تاریخ میں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اسی کوئی سیدنا عبد القادر جی وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، تو نقل بھی نہیں کر پا رہا ہوں سوال سا بھی. میں نے کہا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے سورج آؤ اور اے چاند آؤ، ہم سب مل جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار چڑھی ہوئی اس کے درست کر دیں. یہ نہیں سب اسی قسم سے تھے، حدیثیں پڑھی کی. اور یہ جملہ میں نے کہا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی یہ فرما رہے ہیں کہ اے چاند آؤ، اے سورج آؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار چڑھی ہوئی ہے اس کو درست کریں. میں نے کہا دیکھو میں اسی درست کرنے کے لیے آیا ہوں، تم کو شامل ہونا تو ہو جاؤ، نہیں فساد ہو جاؤ. میں اس کی درست کریں. میں نے کہا یہ وقت، میں نے کہا یہ وقت اس کا ہے کہ سورج چاند کو بلا رہے ہیں تو ہم آپس میں بلا کر کے مشورہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں کمی آ رہی ہے، ان کی دیواریں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، ان کو مل جل کے درست کرنا ہے، نہ کہ یہ چلو کر رہے ہو ہمارے ساتھ یہ کرو. میں نے کہا کرو، 100 سال پیچھے ہو جاؤ گے میرے ساتھ کوئی کیا جڑا سب چیزوں کیا کہوں میں، ہتھیار اربت ہوتا ہے سنا ہوا کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں کامیاب ایسا کیا کہ سب سے زیادہ وہی دین دے ہیں اور سب سے زیادہ خلفا وہی ہے. یہاں بیٹھنا یہ تھا کہ جب تک میں تقریر کرتا رہا مارا تک ادھر سے بولی جائے گی، ادھر آئے گا، ادھر میں بیان کرتا رہا. اسی الحب اساسی. سنو تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے، اس انداز سے کہا تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ محبت میری بنیاد ہے. تمہارا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس لیے تاکہ اخلاق کی تکمیل کروں. خدا خود کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. نبی اپنے متعلق کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، اور تو تمہارا معاملہ یہ ہے. سب کیسے ماننے والے ہوں؟ آؤ ہم سب مل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دیوار جو ٹیڑھی ہو رہی ہے اس کو درست کرتے ہیں. ہونے لگے سب اپنا ہتھیار رکھ بیٹھ گئے. سب یہ تاریخ کا واقعہ ہمارے 2 سال میں کبھی ہمارے پیچھے ٹکرا گیا. آپ تو نہیں ہوئے کبھی، بہت اہم واقعہ ہمارے. ہم اسے پوری ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں کیا حالات تھے، کیسے تھے، کیسے میں بیٹھا، کیسے لوگ دیکھ رہے تھے، کیسے لوگ ہتھیار لے کے اتر رہے تھے، چٹائیوں کے اندر ہتھیار رکھ رہے تھے کیا. لیکن ادھر سے بھی تیاری تھی. ہم کو معلوم ہے ہماری تخت کے نیچے بہت سی چیزیں تھیں. بہرحال محبت الحب یہی پڑھا میں نے، الحب اساسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبت میری بنیاد ہے. اس وجہ سے اس بنیاد کو لو تو سب درست ہو جائے گا. اگر اس بنیاد کو تم نے شکست کیا توڑا تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہمارے محترم صاحب سے یہ کہتے کیا ہو گیا، مولانا نے کیا کیا حدیث پڑھا ہم نے اور کیا آیت پڑھی، حدیث پڑھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پھر وہاں بہت کام ہوا. اب بھی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا آتے ہیں، اب بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ. خان کا تو ابھی تک نہیں، 31 سال ہو گیا میں جاتا ہوں. ہاں پہلے تو بالکل 29 کو پہنچ جاتا تھا،
اور 10 شوال کو آتا تھا 40 دن، جو سے آگے کہتا تھا میں چلا لگا کے آ رہا ہوں خانقاہ ہی، میں تو اول محصور ہوں خانقاہ کے اندر، باہر جا سکتا اندر ہوتا، یہ نہیں ہے، یہ ذکر اللہ میں سر ہو رہا ہے الحمدللہ، تمام علاقے سینکڑوں کتنے آتے تھے، اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہاں کے کام سے بڑی اشاعت ہوئی ہے، پوری دنیا میں اس کا ایک شہرت رہی ہے، بہت سے لوگ پیدا ہوئے، اس میں ایسا بھوٹا وغیرہ آتے بھی ہیں، کبھی تھے وہاں پر، بہرحال دعا کیجیے حب و اساسی کو برا عمل ہوں۔ آج اسی ایک حدیث کو لے لیا جائے، امت پہ صلاح کرنا ہو جائے، یہ حضور کی بات ہے، کسی ماں باپ کے، ہمارے باپ دادا کے نہیں، حضور جو راس الامت ہیں، راس الامت کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، راس الصالحین حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہہ رہے ہیں جو اسی لیے کہہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ اس لیے ہوتا ہے میں مکان میں خراب ان کا دادا خلق عظیم، اللہ کو کہہ رہا ہے، خود حضور فرما رہے ہیں۔ تو اگر اس بنیاد کو لے کے ہم چلیں گے، الحد ہم تو کہتے ہیں ہمارا کوئی جماعت بنائی جائے تو اس کو اساسی ہی کی بنیاد رکھا جائے، حضور فرما رہے ہیں نا، الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ اب اس محبت کو لینا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب محبت کا فقدان ہے، محبت بہت بڑی چیز۔ ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب فرماتے تھے، میں نے کہا کہ ہمارا معاملہ حضرت تھانوی سے، پیر سے اپنے محبت کا تھا، عقیدت کا نہیں تھا۔ عقیدت تھوڑی دیر میں ختم، اور محبت لوہا لاٹ ہوتی ہے جبھی ٹوٹی نہیں، ہو گئی، اب تو محبت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خدمت ہو گئی۔ محبت جس ماں باپ میں محبت نہیں میں کمی آتی ہے، تب ہوتا ہے، بھائیوں محبت میں کمی ہوتی ہے۔ محبت باہم اگر ہے تو کیا اس کو ضرر پہنچانے دے گا؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے جو سالم ہے، یہ اسی صورت میں ہوگا جب محبت ہوگی۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الجنہ، کس چیز سے جو داخل ہوں گے؟ فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، حسن محبتی اعلیٰ درجہ خلق کا خوب ہی ہے، خوب ہے، خوب بیماری ڈالا۔ محبت اگر ہے میاں بیوی میں چلے گا، اور محبتی درمیان میں منقطع ہے، نہیں چلے گی گاڑی۔ دوستوں میں بھی محبت اور میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں جہاں تھے ہم لوگ رہتے الہ آباد میں، جنازے کی نماز بہت آتی ہے، پڑھنے کے لیے آتے تھے، معلوم ہے کہ فلاں کا دوست ہے، فلاں تعلیم کا ساتھی ہے، فلاں ہے، فلاں، ہم سب مل کر کے نماز پڑھتے تھے، ہم لوگ بھی شریک ہوتے تھے، کھڑے ہونے کی دقت بھی تھی، سڑک بھی تھی، لیکن کوئی بچہ ایسا نہیں جاؤ اپنے لڑکوں میں جاؤ، بالکل جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بڑے بھائی تھے، جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں عام لوگ، ویسے جنازے میں تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوتے تھے، لیکن اسی کے ساتھی ساتھی بھی باہر کھڑے رہتے تھے، شریک نہیں ہوتے تھے، کاروباری ساتھی ہیں، پھر کے ساتھی ہیں، جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے، شریک کھڑے ہوتے تھے، مدرسے کے لڑکے، مدرسے کے مدرسے جنازے میں شریک کر دیے، کندھا دینے کے لیے بھی ہم ہی اپنے لڑکوں سے کہتے تھے بھائی چلے چلو، ہم لوگ بھی چلے جاتے تھے، لڑکوں سے کندھا چلو دے دو بھائی، مسلمان ہم لوگ مسلمان گناتے، تاجی گناتے نہیں، شریک دار گناتے نہیں، مسلمان ہے، مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے آدمی، ایک سونے کی چوٹی میں چین نہیں کھڑتا ہے اور شریک ہو جاتا ہے جنازے میں، اس میں معمولی بات ہے، اس نیت سے جاتا ہے آدمی کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کفایہ کہا ہے، ساری امت اگر چھوڑ دے گی ساری امت گنہگار ہوگی، چلو ہم لوگ ایک فرض ادا کر رہے ہیں، طلبا سے ضرور آؤ، دھوپ رہتی، پریشانی ہوتی تھی، گاڑی جنازے میں دھوپ، لیکن محبت میں نے کہا مومن ہونے کے اعتبار سے محبت ہم کو، چاہے ہمارا ساتھی ہو، تعریف ہے، کا کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد میں، ایک اعرابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھسکنے لگے، اس اعرابی دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ
مسجد میں بہت جگہ ہے. فرمایا کہ آپ کیوں حرکت کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ ہو. اور آپ دیہاتی تھے، نہیں کتب اختاب نہیں تھے وہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختاب کتب اختاب سے کا درجہ رہا. اتنی مرتبہ کعبہ ڈھا دیا، لیکن مومن کی بے حرمتی جائز نہیں ہے. محبت کی بنیاد پر سب چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. محبت ہی کی بنا پر دنیا آپس میں محبت ہو. اگر اس کو ضرر پہنچائیں گے جی میں بھی آئے گا، بھی آئے گا. یہ خیال ہوا کہ محبت روک دے گی اس کو نہیں. اس کے بھی بال بچے ہیں، پریشان ہو جائے گا وہ، تھوڑا ہی نہیں وہ خود پریشان ہو جائے گا. یہ محبت کی کمی کو آج جو الحب اساسی میری محبت اتحاب وجبت محبتی وجبت محبتی للمتحابین فیہ. فیہ کا لفظ ہے، محبت تو حق ہوتی ہے، لیکن فیہ کا لفظ جو ہے کہ میرے وجہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ بھی تو چاہے گا سب کے ساتھ تو ہو معاملہ. اب ماں باپ کھڑے ہیں کیا ہمارا احترام ہی نہیں کرتا، ان کا احترام ہوتا ہی نہیں. اللہ میں نہیں کہہ رہتا اب خیال کے لفظ نہ کریے. اللہ میں سب کی تعظیم ہے، نہیں یہ تعظیم ہماری نہیں، ہمارے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، دین کو روتا جا رہا ہے. وجبت محبتی، یہ حدیث قدسی ہے. وجبت محبتی کیا یہ قدسی ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتبادلین فیہ. اور واجب ہے میری محبت ان لوگوں کی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. اللہ کی محبت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے ماشاءاللہ. اللہ کی محبت میں کھلانا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. صحابہ کی تعریف، کھانا کھلاتے ہیں جو ہی پورے جو محبت. یطعمون الطعام علی حبہ، باوجود اس کے ان کو خود خواہش ہے مگر میری رضا کے لیے کھلا پلا رہے ہیں. ان کا درجہ قرآن میں آ گیا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو سنا اس کو عمل کیا. ویل للمتقین، میں سننے پکا رہا ہوں. اصحاب مدینہ کچھ بیع و شرع میں ان کا بڑی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. فوراً آیت نازل ہوئی. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنهم یخسرون. آیت نازل ہوئی. اہل مدینہ کے شان میں آیت نازل ہوئی. ابھی صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بیٹی ایک بڑا تنقید ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کے لیے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا لینا ہوتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں اور دینا ہوتا ہے تو نہیں دیتے، اس میں کمی کرتے ہیں. وائل ان کے لیے. اب اس کو میں کہہ رہا ہوں جب اہل مدینہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ ہمارے متعلق یہ ہے، فوراً شدید الاحتیاط ہو گئے. اب بھی اس کا شدید الاحتیاط لینے میں پورا پورا لینا دینا مطلب کہ جو ہم کو دینا ہے پورا پورا دو، دینے میں کمی ہوتا ہے. شدید الاحتیاط. چنانچہ آتا ہے ہم لوگ کبھی گئے مدینے میں کپڑا خریدنے کے لیے، اگر ایک آدھا گھر دے دیتے ہیں. اب بھی وہ عادت ہے. لیکن اس میں کہہ رہا ہوں کہ جب اہل مدینہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے بارے میں ویل آیا، ویل تو شدید الاحتیاط ہو گئے. پھر کبھی انہوں نے نہیں دیا. آج ہمارا بھی حال ہونا چاہیے. جب آیت حدیث کو جو سن لیا میں شدید الاحتیاط ہونا چاہیے. جو چیزیں واجب ہے اس کو واجب سمجھو، جو چیز حرام ہے حرام سمجھو، تب صحیح معنی مومن ہو. صحابہ کی زندگی کے تعلیم کس سے ہوئی؟ قرآن سے ہوئی. قرآن سے تعلیم حضور نے وہ اس طرح ہوتا ہے. مکارم الاخلاق نبی بھی صحابہ اخلاق
کتاب اللہ بھی اس طرح کا تعلیم اخلاق، اور صحابی بھی، صحابہ، تلمید، شاگرد، تعلیم خدا ہے نہیں، بس سب کام بنتا چلا گیا۔ آج ہم کو بھی ضرورت ہے کہ ان احادیث کی جو اخلاق سے متعلق ہے یا قرآن میں جن چیزوں کی تعریف کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے، اس کو ہم لیں۔ اصل ایمان یہی ہے، قرآن کی تعلیمات کو لینا، حدیثوں کو سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کو پیش نظر رکھنا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ یہ نہیں کہ مسجد میں ہیں اور دوسرے تم امتی جیسے ہم مسجد میں ہیں ویسے باہر بھی ہیں۔ اسی وجہ سے بازار میں بھی لکھا ہوا تھا کہ بازار میں بھی دعا پڑھنا چاہیے، کیونکہ بازار میں بھی ذکر کی ضرورت ہے، کیونکہ شیاطین کا وہاں دورہ ہوتا ہے، وہاں بگڑنا۔ اس بنا پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت لے کے آئے تھے، جو شفقت لے کے آئے تھے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، تصور بھی نہیں۔ کتنا اخلاق، کتنی تواضع، کتنا انکسار۔ ہمارے حضرت مولانا محمد رسول بہت واقعہ بیان کرتے تھے۔ ایک عربی کا لڑکا تھا، مشکلات لے کے پانی بھر کے جا رہا تھا، یہ نہیں جا پا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اٹھے اور مشکل کو آپ کے لیے آسان تھا۔ باہر اندر کہا کہ بیٹا تم پیچھے نہیں آئے، تم تو نہیں آ سکتے تھے۔ کہا پڑا نہیں ہونے کا ایک آدمی جائے جہاں ہم دوسرے ایمان لے۔ یہ حضرات ہمارے تھے، انتہائی متحمل بھی تھے، اور مومنین کے حقوق کو ادا کرنے والے تھے۔ ایمان کے ایسے حقوق کوئی رشتہ آپ کا نہیں ہے رشتہ داری کا، صرف ایمان کا ناطہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسی وجہ سے میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہٹا اس طرح پر نہیں کہ تم آرامی ہو دیہاتی ہو، مگر تمہارے ایمان کی وجہ سے میں ایمان تمہاری رہا کیا ایک مومن کے آنے سے اتنی بھی حرکت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین محمدی پر قائم رہنا، اخلاق کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، اور تمام یہ چیزیں ہیں جب سب کرو گے تب ہو گئے۔ خود کو سلم کا پورے طریقے سے سلم میں داخل ہو، سلم میں عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے سب میں داخل ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سارے حضرات مسجد تشریف لے تو مسجد کی نماز پڑھیں گے سر، چلیے مسجد پہنچے، بیت ہونے والے مغرب کے بعد یہیں آ جائیں، یہیں بیت ہو جائے گی۔ مسافر مسجد پہنچا